अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल जासूस खानसामा बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या तुम्हें यकीन है कि वो नाइजीरियन अताशी मिस्टर होमागी ही था? रोडस ने मैक ब्राउन की तरफ गौर से देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो मेकअप में थे, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो होमागी ही था। एक्रेमिया में एक जनरल कॉन्फ्रेंस में मैं इसे देख चुका हूँ, मैक ब्राउन ने कहा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट के केबिन में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे। दोनों ने मकामी मेकअप कर रखा था। वो दोनों वहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार कराने वाला जैसे वहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो दोनों इसके इंतज़ार में तीसरी बार कॉफ़ी मंगवा चुके थे। बातों बातों में अचानक ही मैक ब्राउन को इस बूढ़े आदमी का ख्याल आ गया था जिसे इसने हेवन प्लाजा की लिफ्ट में देखा था। रोडस और मैक ब्राउन ने हेवन प्लाजा की 7वीं मंजिल पर एक लग्जरी फ्लैट किराए पर ले रखा था। इन्होंने पाकेशिया में 2 मिशन मुकम्मल करने थे, जिनमें से एक मिशन डायमंड लाइट का हसूल था और इसे एक सिंडिकेट से हासिल करना था। इसलिए मैक ब्राउन ने अकेले ही काम किया था और जासूस बनकर इसने थॉमसन मैकलेन को अपने एतमाद के जाल में इस बुरी तरह से फंसा लिया था कि थॉमसन मैकलेन वाकई इसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करता था। थॉमसन मैकलेन ने ही मैक ब्राउन को बताया था कि इसने शीशे में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्स में एक ऐसे फ्लेवर का इजाफा किया है जिसे एक बार जो इस्तेमाल कर लेता था वो इसका असीर होकर रह जाता था। इस फ्लेवर को थॉमसन मैकलेन ने ही डायमंड लाइट का नाम दिया था, और ये नाम इस कदर मकबूल हो गया था कि बहुत जल्द इस फ्लेवर ने हर खास आम को अपनी तरफ राग़िब कर लिया था। थॉमसन मैकलेन ने इस फ्लेवर में इंतहाई लाइट मंशियात का इस्तेमाल किया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकें। इस फ्लेवर में DX नामी पाउडर की मकदार जैसे ही बढ़ाई जाती, इस फ्लेवर का नशा दो चंद हो जाता था, और फिर एक बार जो हैवी डोज ले लेता था वो नॉर्मल डायमंड लाइट का इस्तेमाल नहीं करता था। डायमंड लाइट में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स और ख़ास तौर पर नशा आवर पाउडर DX के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते थे, और फिर इस फ्लेवर को इस्तेमाल करने वाले को हर हाल में 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर अंदर ये फ्लेवर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता था, वरना इसके जिस्म का अंदरूनी निज़ाम सूझ जाता था और दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो जाती थी कि इंसान इंतहाई हद तक ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता था, और इसका ब्लड प्रेशर इस कदर बढ़ जाता था कि नाक, कान और मुंह के साथ साथ इसके जिस्म के मसामों से भी खून फूट निकलता था और इंसान फौरी तौर पर मौत का शिकार हो जाता था। थॉमसन मैकलेन का मकसद डायमंड लाइट के ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाकर दोनों हाथों से दौलत कमाना था, इसलिए वो इस हद तक DX का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे इंसान हलाक ही हो जाए। ये सब मैक ब्राउन ने जासूस बनकर किया था। इसने DX पाउडर की मकदार मतलूबा मकदार से कई गुना बढ़ाकर बहुत से इंसानों को मौत और जीस की कशमकश में मुब्तला कर दिया था। जिन अफराद ने हैवी डोज ली थी इनमें से बहुत से अफराद रेड डेथ का शिकार हो चुके थे और कई मुख्तलिफ अस्पतालों और घरों में पड़े तड़प रहे थे। थॉमसन मैकलेन ने जब से शहर से अपना तमाम माल वापस हासिल किया था, शहर भर में डायमंड लाइट की किल्लत हो गई थी और लोग पागलों की तरह शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े स्टोरों, होटलों और क्लबों में डायमंड लाइट तलाश करते फिर रहे थे। वो डायमंड लाइट फ्लेवर के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्हें कहीं से भी डायमंड लाइट फ्लेवर दस्तयाब नहीं हो रहा था। थॉमसन मैकलेन ने डायमंड लाइट फ्लेवर हाल ही में तैयार किया था। इस क्लब में चूंकि ऊंची सोसाइटी के लोग आते थे, इसलिए डायमंड लाइट फ्लेवर इन लोगों तक ही महदूद था, और थॉमसन मैकलेन ने यही डायमंड लाइट बड़े बड़े क्लबों और होटलों में भी फराहम किया था जहां कम अज़ कम आम आदमी की पहुंच नहीं हो सकती थी। यही वजह थी कि डायमंड लाइट अभी बहुत महदूद पैमाने में लोगों तक पहुंचा था, वरना जिस तरह इस फ्लेवर की तरसील की जा रही थी, इससे बहुत जल्द पूरे शहर के लोगों को इस नशे का आदी बना लिया जाता और फिर सारा शहर ही डायमंड लाइट की तलाश में सरगर्दा हो जाता। थॉमसन मैकलेन जराइम पेशा ज़रूर था और वो दौलत कमाने के लिए नए और जदीद हथकंडे इस्तेमाल करता था। दौलत के हसूल के लिए वो कत्ल गारत से भी दरेक नहीं करता था, लेकिन वो हर हाल में काम हाथ पे बचा कर ही करता था। यही वजह थी कि इसने शहर में डायमंड लाइट की तरसील निहायत महदूद पैमाने पर रखी थी, और शहर में जिस कदर डायमंड लाइट फ्लेवर के पैकेट्स भेजे गए थे, इनमें DX पाउडर की मकदार बेहद कम रखी गई थी ताकि पकड़े जाने की सूरत में इस पर कोई हर्फ ना आए।
پھر میک براؤن کے مشورے پر اس نے خود ہی شہر بھر سے تمام فلیور اٹھوا لیا۔ میک براؤن نے تھامسن میکلین کو مشورہ دیا تھا کہ یہ فلیور صرف اس کے کلب تک محدود ہونا چاہیے۔ وہ اس فلیور سے جتنا زر مبادلہ کمائیں گے وہ ان کا ہی ہوگا۔ انہیں نہ اس فلیور کے لیے کسی کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا اور نہ کمیشن۔ میک براؤن نے اپنی بات منوانے کے لیے شیخ واجد اور اس کے دوست رابرٹ کا سہارا لیا تھا کہ جب شہر بھر میں انہیں کہیں ڈائمنڈ لائٹ نہیں ملے گا تو وہ سیدھا ریڈ کلب میں ہی دوڑے چلے آئیں گے۔ وائٹ اسٹار کے بگ ماسٹر نے میک براؤن کو یہ سب کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے اس نئے اور منفرد نشے میں یکلخت بے پناہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف ڈائمنڈ لائٹ کا فارمولا اسے مل جائے بلکہ تھامسن میکلین نے شہر بھر میں جتنا بھی اسٹاک پھیلا رکھا ہے وہ اس کا بھی بلا شرک غیر مالک بن جائے اور پھر وہ اسے اپنے طور پر فروخت کرے گا۔ وائٹ اسٹار ایجنسی ایکریمیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی تھی اور ایکریمی مفادات کے لیے کام کرتی تھی، لیکن سرکاری کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ایجنسی اپنے مفادات بھی پس پشت نہیں ڈالتی تھی۔ انہیں جہاں اپنے مفادات نظر آتے تھے وہ اس کے لیے فوراً سرگرم ہو جاتے تھے اور ان کے مفادات زر اور زن کے لیے ہوتے تھے۔ وائٹ اسٹار کا ہر رکن دولت اور عورت کا رسیا تھا۔ اس ایجنسی کے 20 ایجنٹ تھے۔ بگ ماسٹر جس مشن پر جاتا تھا ان سب ایجنٹوں کو ساتھ لے کر جاتا تھا اور ان ایجنٹوں سے ان کی کارکردگی کے تحت اپنے کام پورے کراتا تھا۔ ان میں سے بعض ایجنٹ الگ الگ رہ کر کام کرتے تھے اور بعض دو دو اور تین تین کے گروپ میں کام کرتے تھے۔ روڈس اور میک براؤن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس بار جاشو دادا کے روپ میں تھامسن میکلین کے خلاف میک براؤن نے گو الگ رہ کر کام کیا تھا، لیکن کئی معاملات میں روڈس نے اس کی بھرپور معاونت کی تھی اور اب تھامسن میکلین کے ڈائمنڈ لائٹ کے سیٹ اپ پر وائٹ اسٹار کا مکمل کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ دونوں پھر اکٹھے ہو گئے تھے اور ان دونوں نے مل کر ہی ہیون پلازا میں اپنے لیے فلیٹ حاصل کیا تھا۔ رقم کے سلسلے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ہولڈرز تھے، اس لیے ان کی کریڈٹ کارڈ ہر جگہ اور ہر ملک میں ان کے کام آتے تھے۔ اس لیے انہیں رہائش گاہوں، اسلحے اور آخری سہولیات حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا ہے جیسے اس وقت ہم دونوں اتفاق سے میک اپ میں نہیں تھے۔ ہم جس لفٹ کے ذریعے اوپر جانا چاہتے تھے وہ اس لفٹ سے باہر آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہماری طرف دیکھا میں نے اسے بری طرح سے چونکتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہ کسی پروفیسر کی طرح دوبارہ لفٹ میں آ گیا تھا، جیسے وہ غلطی سے لفٹ سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کے بعد وہ 7ویں فلور پر ہمارے ساتھ ہی لفٹ سے باہر آیا تھا۔ جب ہم اپنے فلیٹ کے دروازے پر جا کر رکے تو وہ جان بوجھ کر ہمارے پاس سے گزر گیا تھا، جیسے وہ فلیٹ کا نمبر چیک کرنا چاہتا ہو۔ میک براؤن نے کہا، اوہ، اگر یہ سب ہوا تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کا وہیں خاتمہ کر دیتا۔ اس وقت میں نے اس پر خصوصی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ میک اپ میں تھا، صرف اس کی آنکھیں مجھے چبھ رہی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہوں اور اس سے پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اچانک ہی مجھے یاد آ گیا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے، میک براؤن نے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس نے ہمیں ایک بار دیکھ لیا ہے تو کیا ہوا؟ ہم جب تک یہاں ہیں وقتاً فوقتاً اپنے میک اپ بدلتے رہیں گے تو وہ ہمیں کیسے پہچان سکے گا؟ احمقانہ باتیں مت کرو روڈس، وہ ہمارا فلیٹ دیکھ چکا ہے۔ وہ اس ملک میں اپنے ملک کا تاشی ہے، وہ کبھی بھی اور کسی بھی بات سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ خبر پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ گئی کہ وائٹ اسٹار پاکیشیا میں ہے تو وہ سیکرٹ سروس والے جنوں اور بھوتوں کی طرح ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ میک براؤن نے کہا، تو کیا ہوا؟ کیا تم پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں سے ڈرتے ہو؟ روڈس نے کہا، نہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا، لیکن بگ ماسٹر نے یہاں جو مشن پورا کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آخری لمحوں تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس کی بھنک تک نہ ملے۔ وائٹ اسٹار پاکیشیا میں موجود ہے، میک براؤن نے کہا۔ میرا خیال ہے ہم اس سلسلے میں فضول باتیں کر رہے ہیں۔ جب تک پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہماری خبر ملے گی ہم یہاں سے اپنا مشن مکمل کر کے نکل چکے ہوں گے، روڈس نے کہا۔ بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب یہ بات اگر ہمارے بگ ماسٹر کو معلوم ہو گئی اور پاکیشیا سیکرٹ سروس واقعی حرکت میں آ گئی تو اب بگ ماسٹر ہمارا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، میک براؤن نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ بگ ماسٹر کو ہم یہ بات بتا دیں تاکہ وہ ہم سے سخت باز پرس کرے کہ ہم بغیر میک اپ کے فلیٹ سے باہر کیوں نکلے تھے؟ روڈس نے منہ بنا کر کہا، وہ بھی تمہاری غلطی تھی، تم نے ہی بغیر میک اپ کے سوئمنگ پول میں جانے کے لیے کہا تھا۔
मैक ब्राउन ने मुंह बनाकर कहा। स्विमिंग पूल पे जब हम पहुंचे तो वहां एक भी लड़की नहीं थी। मैक ब्राउन ने मुंह बनाकर कहा। चलो, आज नहीं मिली तो कल आ जाएंगी। हम कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। नहीं, अब मैं बगैर मेकअप के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना हो तो चले जाना, मैक ब्राउन ने नागवार लहजे में कहा। अच्छा भाई, नाराज क्यों होते हो, रोडस ने इसे मनाते हुए कहा। मैक ब्राउन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक है। अरे कितना टाइम हो गया है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, रोडोस ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। मैं भी इसी के लिए परेशान हूँ, इसे अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मैक ब्राउन ने कहा। कॉल करो इसे, कहीं वो भूल तो नहीं गया, रोडोस ने कहा। नहीं, वो एक जिम्मेदार इंसान है, वो अपना कोई भी काम नहीं भूलता। हो सकता है वो रास्ते में फंसा हुआ हो। इस छोटे से मुल्क में ट्रैफिक ट्रैफिक का निज़ाम भी तो बहुत ख़राब है, जहाँ देखो ट्रैफिक जाम हो जाती है, मैक ब्राउन ने कहा। तुम सिर्फ ट्रैफिक की बात कर रहे हो, इस मुल्क का कौन सा निज़ाम अच्छा जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बिजली और गैस का बुरान, पानी की किल्लत और ना जाने क्या क्या है। मुझे तो हैरानी होती है कि इस मुल्क का नाम पाकिस्तान क्यों रखा गया है। इसे तो बहरानिस्तान होना चाहिए था, बोहरानिस्तान होना चाहिए था, रोडस ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। हाँ वाकई, पाकिस्तान जिस कदर बहरानों का शिकार है, इससे तो आम आदमी का जीना महाल हो गया है। पता नहीं वो कौन सी ताकत है जो अभी तक पाकिस्तान को कायम रखे हुए है, वरना अब तक तो पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाना चाहिए था, मैक ब्राउन ने कहा। इस मुल्क के बहरान खुद अवाम और हुकूमत के पैदा करता है। पाकिस्तान में कुछ होता रहे, ना अवाम की सेहत पर कुछ असर पड़ता है और ना हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंगती है। हाँ वाकई, पाकिस्तान में जिस कदर बुरानों का शिकार है, इससे तो आम आदमी का जीना महाल हो गया है। पता नहीं वो कौन सी ताकत है जो अभी तक पाकिस्तान को कायम रखे हुए है, वरना अब तक तो पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाना चाहिए था। इस मुल्क के बहरान खुद अवाम और हुक्मरानों की पैदा करता है। पाकिस्तान में कुछ होता रहे, ना अवाम की सेहत पर कुछ असर पड़ता है और ना हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंगती है। सब अपने अपने हाल में मस्त हैं, रोडस ने कहा। और इसी लम्हे केबन के दरवाजे पर 3 बार मखसूस अंदाज में दस्तक हुई, तो वो दोनों चौंक पड़े। यस, कम इन, रोडस ने तेज आवाज में बोला। दरवाजा खुला और एक नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। इस नौजवान ने बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था। शक्लो सूरत और लिबास से वो आला तबके का फर्द मालूम हो रहा था। सॉरी डियर्स, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नौजवान ने कहा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो, मैकब्राउन ने उठकर इससे मुसाफा करते हुए कहा। रोडस ने भी इससे हाथ मिलाया और नौजवान इनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अकेले ही आए हो, मैकब्राउन ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ क्यों, तुमने मुझे किसी को साथ लाने का कहा था, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैक ब्राउन ने जवाबन मुस्कुराकर कहा। अच्छा बताओ, काम का क्या हुआ, रोडस ने पूछा। तुम्हारा आधा काम हो गया है, बस मुझे मजीद 2 दिन और दे दो, फिर वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर तुम इससे जो कहोगे वो तुम्हारी हर बात मान जाएगी, नौजवान ने कहा। गुड, हम 2 दिन और इंतजार करेंगे, मैक ब्राउन ने कहा। और मेरा काम, नौजवान ने पूछा। तुम्हारा मतलब, अभी परसों ही तो तुम 100 पैकेट ले गए थे, क्या वो सब खत्म हो गए हैं, रोडस ने चौंक कर कहा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ हजारों तालिब इल्म हैं, डायमंड लाइट का फ्लेवर इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़्यादा है। मुझे अगर हर रोज़ 1,000 पैकेट्स मिल जाएं तो वो भी कम है, नौजवान ने कहा। 1,000 पैकेट, ओह, क्या तुमने सारी यूनिवर्सिटी को डायमंड लाइट पर लगा दिया है, मैक ब्राउन ने चौंक कर कहा। बस ऐसा ही समझो, एक बार जो इस फ्लेवर का मज़ा चख लेता है, वो दूसरे किसी फ्लेवर को हाथ नहीं लगाता। और जो भी डायमंड लाइट इस्तेमाल करता है, फिर तो जैसे इसे फ्लेवर का रोग ही लग जाता है, नौजवान ने कहा, जो एक नेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। इसका नाम तबरेज़ था और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का चेयरमैन था, जिसे सब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बदमाश कहते थे। इसका पूरी यूनिवर्सिटी पर होल्ड था। स्टूडेंट्स के साथ इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात भी इससे डरते थे। यूनिवर्सिटी में सब ही इसे तबरेज़ भाई कहते थे। तबरेज़ के वालिद का ताल्लुक ब्यूरोक्रेट से था, इसलिए सब इससे ज़रूरत से ज़्यादा ही खौफ रहते थे। और तबरेज़ अपनी आवारा किस्म के दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बजाय मौज मस्ती को ही तरजीह देता था। इसने यूनिवर्सिटी में अपना ज़बरदस्त सिक्का जमा रखा था और हॉस्टल के तलबा तो बस जैसे इसके गर्विदा थे।
اس نے ان سب کو ہر قسم کی بری لت لگا رکھی تھی۔ وہاں منشیات کا کھلا استعمال ہوتا تھا، غنڈہ گردی اور جوا وہاں روز کا معمول بن چکا تھا۔ بعض اوقات کچھ منچلے نوجوان دوسرے کالجوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کو بھی اٹھا لاتے تھے، اور پھر وہ سب مل کر ان کی ایسی درگت بناتے تھے کہ بیچارہ یا تو ہمیشہ کے لیے ہاتھوں اور ٹانگوں سے محروم ہو جاتا تھا، یا پھر دیکھنے، سننے اور بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، صحیح معنوں میں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ایسے ہی ماحول میں وائلنٹ کرائم ہوتا تھا، جو انتہائی بھیانک، خوفناک اور روح لرزا دینے والے واقعات سے بھرا ہوتا تھا، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان سب کی پشت پناہی بااثر افراد کرتے تھے۔ میک براؤن خاص طور پر تبریز کو یونیورسٹی سے لایا تھا۔ تبریز کا ریڈ کلب میں خاصا آنا جانا تھا۔ پھر وہ نہ صرف خود ڈائمنڈ لائٹ استعمال کرتا تھا، بلکہ اس کے بہت سے دوست بھی وہاں آتے جاتے تھے۔ جس یونیورسٹی میں تبریز پڑھتا تھا، وہاں نبیلہ بھی زیر تعلیم تھی، جو ایم اے انگلش کی ذہین طالبہ تھی۔ نبیلہ کا باپ پاکیشیا کے ایک خفیہ ادارے میں کام کرتا تھا۔ وہ خفیہ ادارے میں کیا کام کرتا تھا اور اس کا عہدہ کیا تھا، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ بات بھی یونیورسٹی میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ نبیلہ کا باپ کسی اہم خفیہ ادارے سے منسلک ہے۔ نبیلہ روزانہ یونیورسٹی آتی تھی اور ہمیشہ 4 باڈی گارڈز کی نگرانی میں آتی تھی، جو سائے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ میک براؤن اور رہوڈس تبریز کے ذریعے اس لڑکی کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس کام کے لیے میک براؤن تبریز کو نہ صرف موٹی رقمیں دے رہا تھا، بلکہ اسے ڈائمنڈ لائٹ کے پیکٹ بھی دے رہے تھے، جسے وہ یونیورسٹی میں مہنگے داموں فروخت کر کے خوب کمائی کر رہا تھا۔ دیکھو تبریز، اب جب تک تم اس لڑکی کو ہمارے پاس نہیں لے آتے، اس وقت تک ہم تمہیں مزید ڈائمنڈ لائٹ کا ایک پیکٹ بھی نہیں دیں گے، اور تم اب تک ہم سے 10 لاکھ روپے نقد لے چکے ہو اور 2000 سے زائد پیکٹس لے چکے ہو، جن کی مالیت کم سے کم 5 لاکھ بنتی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج تم اس لڑکی کو ہر حال میں ہمارے پاس لے آؤ گے، لیکن اب پھر تم ہم سے 2 دن مانگ رہے ہو۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اب اگر تمہیں اور پیکٹس چاہیے تو لڑکی لے آؤ اور جتنے چاہو پیکٹس لے جاؤ۔ راؤڈس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کی سیکورٹی بے حد سخت ہے۔ 4 مسلح افراد کے ساتھ ایک خطرناک لڑکی بھی اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے ذریعے اس لیڈی گارڈ کو اس سے الگ کیا تھا، اور پھر میں نے اسے بھی ڈائمنڈ لائٹ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 3 روز سے مسلسل ڈائمنڈ لائٹ لے رہی ہے۔ اب میں اسے آج اور کل فلیور نہیں دوں گا تو وہ میرے ساتھ کہیں بھی چلنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ میں اسے ڈائمنڈ لائٹ کا لالچ دے کر تمہارے پاس لے آؤں گا، پھر تم اس سے جو چاہے کرنا، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ ڈائمنڈ لائٹ اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اس لیے تم اس کی سپلائی مت روکو۔ ایک پیکٹ کے فلیور سے صرف 4 شیشے تیار ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی میں ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو سارے دن میں کئی پیکٹ چڑھا جاتے ہیں۔ تم مجھے بس آج اور کل کی سپلائی دے دو، پرسوں تمہارے پاس لڑکی ہر حال میں پہنچ جائے گی۔ اگر چاہو تو میں 2 روز کی سپلائی کی تمہیں قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ کتنی قیمت دو گے تم فی پیکٹ؟ روڈس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جتنی تم چاہو، تبریز نے کہا۔ یونیورسٹی میں تم فی کس کس حساب سے فروخت کرتے ہو؟ یہ مت پوچھو، میرا دوستوں کے ساتھ مختلف حساب ہے، کوئی کم رقم دیتا ہے اور کوئی زیادہ، تم اپنی بات کرو۔ فی کے پیکٹ کا 1000 دے سکتے ہو؟ اوکے، دے دوں گا، تبریز نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے، آج اور کل کے لیے تمہیں کتنے پیکٹس چاہیے؟ 400 پیکٹ دے دو، باقی میں مینیج کر لوں گا، تبریز نے کہا اور جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال لی۔ 400 پیکٹ کا مطلب ہے 4 لاکھ، میک براؤن نے کہا۔ یہ 5 لاکھ ہیں، تبریز نے کہا۔ تب تو ہم تمہیں 500 پیکٹ دے سکتے ہیں، روڈس نے کہا۔ دے دو، میرے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا میرے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، تبریز نے کہا۔ اگر تم لڑکی ساتھ لائے ہوتے تو ہم 500 کی جگہ تمہیں 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ پیکٹس دے دیتے، اور وہ بھی فری۔ لیکن چونکہ تم نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہم یہ رقم تم سے ضرور لیں گے، روڈس نے کہا۔ اوکے، کوئی پرواہ نہیں، تبریز نے بغیر کسی عذر کے کہا۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ 6 سے جا کر پیکٹس لے لو، میں وہاں فون کر دیتا ہوں۔ یہ پیکٹس تو میں نے قیمتاً خریدے ہیں، جب نبیلہ کو لاؤں گا مجھے کتنے پیکٹس ملیں گے؟ تبریز نے پوچھا۔ جتنے تم چاہو گے، میک براؤن نے کہا۔ میں 5000 پیکٹ لوں گا اور وہ بھی فری، تبریز نے کہا۔ ہم تمہیں ڈبل دیں گے، روڈس نے کہا تو تبریز کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ڈن،
پھر پرسوں اسی جگہ اسی وقت ملاقات کریں گے۔ لڑکی تمہاری ہوگی اور 10,000 پیکٹس میرے، تبریز نے کہا۔ او نہیں، تم لڑکی کو یہاں نہیں لاؤ گے۔ جب تم لڑکی کو لے کر نکلو تو ہمیں کال کر دینا، پھر جہاں ہم کہیں گے تم لڑکی کو اس جگہ لے جانا۔ لڑکی وصول کر کے ہم تمہیں وہیں ڈائمنڈ لائٹ کے پیکٹ فراہم کر دیں گے، میک براؤن نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، تبریز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تبریز نے باری باری ان سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ کیا خیال ہے، یہ ہمارا کام کر دے گا؟ تبریز کے جانے کے بعد روڈس نے میک براؤن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ لڑکا کام کا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، میک براؤن نے جواب دیا۔ تو پھر چلو، ہمیں پرسوں تک کا انتظار کرنا ہی پڑے گا، روڈس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو میک براؤن سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڈی اٹھا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالی اور پھر وہ دونوں نہایت اطمینان بھرے انداز میں کیبن سے نکلتے چلے گئے۔ تھامسن میکلین نے صرف ایک لمحے کے لیے ریموٹ نما آلہ کا بٹن پریس کیا تھا، جس سے لوہے کی کرسی میں کرنٹ دوڑ گیا تھا اور سلیمان کو اس قدر زوردار جھٹکا لگا تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار دردناک چیخیں نکل گئی تھیں۔ تھامسن میکلین نے فوراً بٹن سے انگلی ہٹا لی، جس سے کرسی میں کرنٹ رک گیا تھا۔ کرنٹ رکنے کے باوجود سلیمان بری طرح سے چیخ رہا تھا اور اسے اس طرح زبردست جھٹکے لگ رہے تھے۔ بس کرو، میں نے پاور آف کر دی ہے، تھامسن میکلین نے چیختے ہوئے کہا۔ سلیمان کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کے سر کے بال بری طرح سے بکھر گئے تھے۔ اس کی آنکھیں یوں پھیلی ہوئی تھیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ اسے جھٹکے لگنے بند ہو گئے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کرنٹ نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو اور وہ برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ تھامسن میکلین اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہوش ٹھکانے پر آئے ہیں یا نہیں؟ تھامسن میکلین نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تب تب تم سلیمان کے منہ سے ہکلاتی ہوئی آواز ابھری۔ زوردار شوق نے جیسے اس کی ایک ایک ہڈی بری طرح سے توڑ دی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ ابھی تک چٹخ رہا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، تھامسن میکلین نے کہا۔ کیسا موقع؟ سلیمان نے بڑی مشکلوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنے بارے میں بتا دو، لیکن صرف سچ، تھامسن میکلین نے کہا۔ میں سچ بتا چکا ہوں، سلیمان نے اسی انداز میں کہا۔ سوچ لو، اس بار تو میں نے موقع دے دیا ہے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں کرسی میں 11,000 واٹ دوڑا دوں گا، جس سے تم کرسی پر ہی جل کر کوئلہ بن جاؤ گے۔ تم بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا سچ جاننا چاہتے ہو؟ سلیمان نے کہا۔ یہی کہ تم بلیک ماسٹر نہیں ہو، بلیک ماسٹر کا صرف تم نے نقاب اوڑھ رکھا ہے، تھامسن میکلین نے کہا۔ ہاں، میں بلیک ماسٹر نہیں ہوں، سلیمان نے سر جھٹک کر کہا۔ گڈ، اب اپنا اصل نام بتاؤ۔ میرا نام سلیمان ہے، سلیمان پاشا، سلیمان نے کہا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ اور پاؤں کرسی کی بیلٹوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک تو بیلٹس چمڑے کی تھیں اور دوسرے اسے جس انداز میں باندھا گیا تھا وہ کوشش کے باوجود ان بیلٹوں سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ کون سلیمان پاشا؟ تمہارا کس گروپ یا کس ایجنسی سے تعلق ہے؟ تھامسن میکلین نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا، اسی لمحے کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجی اور تھامسن میکلین بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، ٹرانسمیٹر کال آ رہی ہے، رکو میں ابھی آتا ہوں، تھامسن میکلین نے کہا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن پریس کر کے پاور مشین آف کی اور ریموٹ کنٹرول جیب میں ڈالتا ہوا تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا کمرے کی شمالی دیوار کی طرف گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچا، دیوار یکلخت دو حصوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں سمٹتی چلی گئی اور وہ اس دیوار میں دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے دوسری طرف جاتے ہی دیوار برابر ہو گئی۔ تھامسن میکلین کے باہر جاتے ہی سلیمان کا دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ جان کر بے حد پریشان ہو رہا تھا کہ وہ پاکیشیا میں نہیں بلکہ کافرستان میں ہے۔ تھامسن میکلین نے اسے جو شوق دیا تھا، اسے جو سلیمان کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس نے زور لگا کر دونوں ہاتھ جھٹکنے شروع کر دیے۔ وہ تھامسن میکلین کے واپس آنے سے پہلے خود کو آزاد کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تھامسن میکلین کے تیور دیکھ چکا تھا۔ تھامسن میکلین اسے واقعی الیکٹرک چیئر پر ہلاک کر سکتا تھا۔ سلیمان چند لمحے بیلٹوں کو زور زور سے جھٹکے دیتا رہا اور پھر اس نے کرسی کے بازوؤں کے ساتھ پایوں کے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالنے شروع کر دیے۔ کرنٹ لگنے سے اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے بازو بیلٹوں اور کرسی سے پھسل رہے تھے۔
اپنی ترکیب کو کارگر ہوتے دیکھ کر سلیمان نے اپنی کوشش اور تیز کر دی، بازوؤں کو بیلٹوں سے باہر نکالنے کے لیے مخصوص انداز میں ہلکے ہلکے جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں اس کا ایک ہاتھ بیلٹ کے درمیان سے نکل کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی سلیمان کا ایک ہاتھ آزاد ہوا، اس نے جلدی جلدی دوسرے بازو کی بیلٹ کھولنی شروع کر دی۔ وہ بار بار اس دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے تھامسن میکلین گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے دوسرا بازو بھی آزاد کر لیا۔ دونوں بازو آزاد ہوتے ہی وہ اپنی ٹانگوں پر جھک گیا اور پایوں کے ساتھ بندھی ہوئی پنڈلی کھولنے لگا۔ تقریباً 3 منٹ بعد وہ الیکٹرک چیئر سے آزاد تھا۔ کرسی سے آزادی پاتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ڈگمگایا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے وہاں کام کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ وہ چبوترے سے اترا اور تیز تیز چلتا ہوا شمالی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے حکم میں تھامسن میکلین گیا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر سلیمان رک گیا۔ اس کی نظر دیوار پر جمی ہوئی تھی، جیسے دیوار کھلنے کے انتظار میں ہو۔ دیوار کھلتے ہی جیسے ہی تھامسن میکلین باہر آتا وہ اس پر جھپٹ پڑتا، لیکن اسی لمحے ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی تو سلیمان بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور دیوار کے ایک سائڈ سے لگ گیا۔ دیوار کھلی اور وہاں سے تھامسن میکلین نکل کر باہر آ گیا۔ دیوار سے باہر آتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی خالی کرسی پر پڑی وہ ٹھٹک گیا۔ دوسرے لمحے وہ سانپ کسی تیزی سے پلٹا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ سلیمان نے کب سے اچانک اس پر چیتے کسی پھرتی سے حملہ کر دیا تھا۔ اس کی زوردار ٹانگ تھامسن میکلین کے سینے پر پڑی اور تھامسن میکلین حلق کے بل چیختا ہوا اچھل کر فرش پر گرا اور دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، سلیمان نے لمبی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا تھامسن میکلین کی طرف آیا، لیکن تھامسن میکلین فوراً کروٹ بدل گیا۔ سلیمان فرش پر گرا، مگر وہ حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھامسن میکلین بھی فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت لہرا رہی تھی، شاید وہ سلیمان کو بیلٹوں سے آزاد دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ سلیمان تیزی سے تھامسن میکلین کی طرف بڑھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر تھامسن میکلین تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے سلیمان کی ناک پر پنچ مارنا چاہا، لیکن سلیمان نے تھوڑا سا پہلو بدلا اور پھر اس کی زوردار لات تھامسن میکلین کے پیٹ پر پڑی۔ تھامسن میکلین کے منہ سے اوف کی آواز نکلی اور وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے سلیمان بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی نیم دائرے میں گھومتی ہوئی لات تھامسن میکلین کے پہلو پر پڑی۔ تھامسن میکلین ایک بار پھر اچھلا اور دھماکے سے سائیڈ میں جا گرا۔ سلیمان ایک بار پھر اس کی طرف گیا، لیکن اس لمحے تھامسن میکلین زخمی ناگ کی طرح تڑپا اور اس نے دونوں ٹانگیں پوری قوت سے سلیمان کی ٹانگوں پر دے ماری۔ سلیمان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور الٹ کر گرا۔ جیسے ہی سلیمان گرا، تھامسن میکلین نے ماہر جمناسٹک کی طرح اپنا جسم موڑ کر الٹی کلا بازی کھائی اور ہوا میں بلند ہوتا ہوا سیدھا سلیمان پر آ پڑا۔ اس کا بھاری وجود جیسے ہی سلیمان پر گرا، ایک لمحے کے لیے سلیمان کو یوں لگا جیسے وہ منو وزنی چٹان تلے آ گیا ہو۔ تھامسن میکلین نے اس پر گرتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی تھی اور وہ اس کی گردن دبانے لگا، لیکن اچانک اسے زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اٹھتا ہوا پیچھے جا گرا۔ سلیمان نے فوراً دونوں ٹانگیں اٹھا کر اس کی گردن میں پھنسا دی تھی اور پھر اس نے اسے زوردار جھٹکے سے اچھال دیا تھا۔ تھامسن میکلین کو پھینکتے ہی سلیمان بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنٹ لگنے سے اس کی حالت خراب تھی، لیکن تھامسن میکلین کے مد مقابل وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تھامسن میکلین کے مقابلے میں ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو وہ اس پر حاوی ہو جائے گا۔ دوسری طرف گرتے ہی تھامسن میکلین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ گراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے اچانک اچھل کر سلیمان پر حملہ کر دیا۔ سلیمان نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن تھامسن میکلین نے آگے آتے ہی اچھل کر اس کے سینے پر ٹانگ ماری۔ اس بار سلیمان اس سے نہ بچ سکا اور وہ بری طرح سے چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا اور گھسٹتا ہوا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ تم نے تھامسن میکلین پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے لاک کروں گا، تم اب زندہ نہیں بچو گے، تھامسن میکلین نے براتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے گرے ہوئے سلیمان کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ سلیمان کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ سلیمان یکلخت تڑپا اور اس کا جسم کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ تھامسن میکلین نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن سلیمان اس کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ ساتھ ہی اس نے کلا بازی کھائی اور اس کی گھومتی ہوئی ٹانگیں ٹھیک تھامسن میکلین کے چہرے پر پڑیں، جو سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھامسن میکلین کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ پکڑ کر دھپ سے نیچے گر گیا۔
सुलेमान कलाबाजी खाकर फर्श पर आ गया और फिर इसके हाथ पांव बुरी तरह से चलने लगे और कमरा थॉमसन मैकलेन के मुंह से निकलने वाली चीखों से बुरी तरह गूंज उठा। इसी लम्हे सुलेमान ने झपट कर इसके दोनों कंधे पकड़े और इसे जोरदार झटके से ऊपर उठा लिया। दूसरे लम्हे इसके हाथ हरकत में आए और थॉमसन मैकलेन का जिस्म इसके ऊपर से घूमता हुआ पूरी कुव्वत से दूसरी तरफ फर्श पर जा गिरा। इस बार थॉमसन मैकलेन के हलक से निकलने वाली चीख बेहद दिलदोज थी। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा था जैसे एक साथ इसकी कई पसलियां टूट गई हों। सुलेमान की टांग चली और इसके बूट की टो पूरी कुव्वत से थॉमसन मैकलेन की कनपटी पर पड़ी और थॉमसन मैकलेन यकलख्त साकत होता चला गया। सुलेमान ने एहतियात के तौर पर इसके सर पर एक और ठोकर मारी कि कहीं वो मकर ना कर रहा हो, लेकिन थॉमसन मैकलेन साकत था। सुलेमान तेजी से इस पर झुका और इसने थॉमसन मैकलेन की गर्दन की एक मखसूस रग पर उंगलियां रख दी। थॉमसन मैकलेन बेहोश हो चुका था और इसे बेहोश देखकर सुलेमान ने एक तवील सांस लिया और सीधा हो गया। कमरे में इसके और थॉमसन मैकलेन के अलावा और कोई नहीं था। सुलेमान चंद लम्हे कमरे का जायजा लेता रहा और फिर वो थॉमसन मैकलेन के लिबास की तलाशी लेने लगा। थॉमसन मैकलेन की जेब से रिमोट कंट्रोल के साथ एक मशीन पिस्टल निकला जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। सुलेमान ने दोनों चीजें अपनी जेब में डाली और फिर वो उठकर इस चबूतरे की तरफ बढ़ता चला गया जिस पर मौजूद लोहे की कुर्सी पर वो जकड़ा हुआ था। इसने कुर्सी के बाजू का वो बेल्ट खोला जिसमें से इसने अपना हाथ खींचकर निकाला था और फिर वो वापस आया और इसने झुककर थॉमसन मैकलेन को दोनों हाथों से उठा लिया। थॉमसन मैकलेन को उठाकर वो चबूतरे की तरफ ले गया और फिर इसने चबूतरे पर चढ़कर थॉमसन मैकलेन को लोहे वाली कुर्सी पर कस दिया। इसे कुर्सी पर बिठाकर सुलेमान ने इसी तरह बेल्टों से बांधना शुरू कर दिया जिस तरह पहले वो खुद बंधा हुआ था। थॉमसन मैकलेन को कुर्सी पर बांधकर सुलेमान ने अपनी जेब से पावर मशीन ऑन करने वाला रिमोट निकाल लिया। इसने रिमोट कंट्रोल देखा। रिमोट कंट्रोल आम सा था। इस पर एक बटन पावर ऑन करने का था और इसके अलावा मजीद 4 बटन थे जिनके नीचे पावर कैपेसिटी लिखी हुई थी। एक बटन के नीचे 24 वॉट लिखे हुए थे, दूसरे पर 100 वॉट, तीसरे पर 1000 और चौथे पर 11,000 वॉट। सुलेमान समझ गया था कि इसे 24 वॉट का झटका दिया गया था। 24 वॉट होने की वजह से सुलेमान का इस कदर बुरा हाल हुआ था कि इसे अभी तक अपने जिस्म में गिराने का एहसास हो रहा था। अगर इसे 100 या 1000 वॉट का झटका दिया गया होता तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन था और 11,000 वॉट से तो वाकई इसका जिस्म जलकर कोयला ही हो जाता। सुलेमान ने रिमोट कंट्रोल का रुख मशीन की तरफ करते हुए पावर ऑन की तो मशीन में जैसे जान आ गई। फिर सुलेमान ने पहला बटन प्रेस किया तो अचानक लोहे की कुर्सी में करंट दौड़ गया और फौरन थॉमसन मैकलेन की आंखें खुल गईं। दूसरे लम्हे से जोरदार झटका लगा और कमरा यकलख्त इसकी चीखों से गूंज उठा। सुलेमान ने बटन पर उंगली रखते ही हटा ली थी। जोरदार झटके से थॉमसन मैकलेन को फौरन होश आ गया था और वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था जैसे समझ में ना आ रहा हो कि इसके साथ हुआ क्या है। फिर जैसे ही इसका शऊर जागा और उसने खुद को लोहे की कुर्सी पर बंधा हुआ पाया तो इसका रंग बदलता चला गया। का, का, क्या मतलब मैं ये थॉमसन मैकलेन के मुंह से हटलाहट ज़दा आवाज निकली। क्यों, क्या हुआ थॉमसन मैकलेन, खुद को मौत की कुर्सी पर देखकर डर गए हो? सुलेमान ने तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, "त- तुम ये सब कैसे हो गया? तुम इस कुर्सी से आज़ाद कैसे हो गए?" और थॉमसन मैकलेन ने इसी तरह हकलाते हुए कहा, "मैंने कोशिश की थी और मैं इस कोशिश में कामयाब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आज़ाद खड़ा हूँ। तुम भी कोशिश कर सकते हो। मैं तुम्हें कोशिश करने के लिए 5 मिनट देता हूँ। अगर तुम खुद को आज़ाद करा सकते हो तो कर लो, वरना देखो ब्लैक मास्टर, ये मेरा हेडक्वार्टर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए इस हेडक्वार्टर से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस कमरे से बाहर हर तरफ मुसल्लह अफराद हैं जो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे।" थॉमसन मैकलेन ने कहा, "कौन सी, खट्टी या मीठी?" सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, "क्या मतलब?" थॉमसन मैकलेन ने ना समझते हुए कहा, "तुमने खुद ही तो कहा है कि बाहर गोलियों और टॉफियों वाले अफराद मौजूद हैं, तो मुझे गोली मार देंगे। मैंने पूछा है कि खट्टी वाली गोली या मीठी वाली गोली। मुझे खट्टी गोलियां पसंद नहीं हैं। खट्टी गोलियां खाने से गला खराब हो जाता है और गला खराब हो जाए तो आवाज़ बदल जाती है। कोयल के मुंह से भी पहाड़ी बकरे जैसी आवाज़ निकलती है और साथ ही बूढ़ों जैसी खांसी लग जाती है। अच्छा भला इंसान खांस खांस कर वक्त से पहले बेहाल और बूढ़ा होता चला जाता है।
سلیمان نے احمقانہ لہجے میں کہا تو تھامسن میکلین حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ سلیمان کیا بات کر رہا ہے۔ مجھے اس کرسی سے آزاد کرو، تھامسن میکلین نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ کرسی سے آزاد کروں؟ حیرت ہے، لوگ تو کرسیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اور جسے کرسی مل جاتی ہے وہ اس پر ڈون کی طرح چپک جاتا ہے۔ ایک کرسی کی خاطر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے بھی باز نہیں آتے، اور میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرسی پر بٹھایا ہے بلکہ چپکایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کرسی سے آزاد کر دوں؟ کیا تمہیں کرسی سے پیار نہیں ہے؟ سلیمان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ فضول باتیں مت کرو بلیک ماسٹر، مجھے آزاد کر دو ورنہ تھامسن میکلین نے اس کی بیتوکی باتیں سن کر گراتے ہوئے کہا۔ ورنہ؟ ورنہ کیا؟ ارے باپ رے، کہیں تو مجھے مارنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ باپ رے، مجھے مار کھانے سے بہت ڈر لگتا ہے، سلیمان نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تھامسن میکلین نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں پیارے، تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی پیاری سی بیٹی ہے اور وہ جوان اور کنواری ہے تو میری اس سے شادی کر دو۔ یقین کرو میں بے حد شریف اور خوددار آدمی ہوں، تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہیں بھی بے حد خوش رکھوں گا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ارے شادی بھی ہوئی ہے تمہاری یا وہ بھی نہیں؟ نہیں، یہ تم بے تکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ان باتوں کا مطلب؟ تھامسن میکلین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، جب تمہاری شادی نہیں ہوئی، بیٹی نہیں ہے، تو واقعی ان بے تکی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، سلیمان نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ مجھے کھول دو بلیک ماسٹر، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم کہو گے تو میں تمہیں واپس پاکیشیا بھی پہنچا دوں گا، تھامسن میکلین نے کہا۔ اچھا، اگر کہوں گا تبھی پہنچاؤ گے، ویسے نہیں؟ سلیمان نے آنکھیں نکال کر کہا۔ میں تمہیں آج ہی واپس بھجوا دوں گا، اوکے؟ بغیر ویزے اور بغیر پاسپورٹ کے؟ ہاں، میں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ایک اسٹیمر کے ذریعے یہاں لایا تھا، اسی طرح میں تمہیں واپس پاکیشیا اسمگل کر دوں گا۔ کافرستان میں اس وقت کہاں ہوں؟ دارالحکومت سے 800 کلومیٹر دور نارگا جنگلوں میں، تھامسن میکلین نے جواب دیا۔ نارگا جنگل؟ اوہ، تو تم مجھے کافی دور لے آئے ہو۔ نارگا جنگلات تو بے حد خطرناک ہیں، ان جنگلات میں تم نے ہیڈ کوارٹر کیسے بنا لیا؟ سلیمان نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے نارگا جنگلوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان جنگلوں میں خونخوار درندے تو نہیں تھے، لیکن جنگل بے حد گھنے اور خطرناک تھے۔ یہاں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان جنگلوں میں سرخ مکھیوں کے ساتھ ساتھ زہریلے مچھروں کی بھی بہتات تھی، جن کے کاٹے سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور یہ بیماریاں ایسی ہوتی تھیں جو لاعلاج ہونے کی وجہ سے موت کا باعث بن جاتی تھیں۔ ان مچھروں اور زہریلی مکھیوں سے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں خاطر خواہ انتظام کیا جاتا تھا، اور جنگل کی مخصوص علاقے میں اسپرے کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی بودار جھاڑیاں اگائی جاتی تھیں جن سے زہریلی مکھیاں اور مچھر دور ہی دور رہتے تھے، اور ان کا زیادہ مسکن جنگل کا وسطی حصہ ہی ہوتا تھا۔ یہ جدید اور مشینی دور ہے بلیک ماسٹر، جدید مشینوں سے تو گلیشیئر کاٹ کر سمندر کی گہرائی میں بھی عمارتیں بنائی جا سکتی ہیں، پھر یہ جنگل کیا چیز ہے؟ تھامسن میکلین نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا جان لیا، اب بتاؤ ڈی ایل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ کس قسم کا مخصوص نشہ ہے؟ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ جانتا ہوں، لیکن یہ تمہاری ایجاد ہے، اس لیے میں اس نشے کی ساری تفصیل تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میں نہ بتاؤں تو؟ تھامسن میکلین نے کہا۔ نہ بتاؤ، پاور مشین کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، میری انگلیوں میں خارش ہو رہی ہے، میں ایک آدھ بٹن پریس کر دوں گا، پھر تم بولو گے نہ چیخو گے، وہ بھی زور سے، وہ بھی زور زور سے۔ سلیمان نے ریموٹ کنٹرول کے ایک بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اسے 100 واٹ کے بٹن پر انگلی رکھتے دیکھ کر تھامسن میکلین کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، بٹن مت دبانا، میں بتاتا ہوں، تھامسن میکلین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، ابھی تو میں نے بٹن پر انگلی ہی رکھی ہے اور تم بول پڑے ہو، کہیں تم بھی تو اس ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتے؟ سلیمان نے مسکرا کر کہا، تو تھامسن میکلین اسے خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ اب یہ گھورنا بند کرو، بتاؤ جلدی، سلیمان نے اس بار اسے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو تھامسن میکلین اسے ڈائمنڈ لائٹ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ اوہ، تو یہ نشہ آور فلیور ہے؟ سلیمان نے ساری بات سن کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تھامسن میکلین نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور یہ اس قدر خطرناک فلیور ہے کہ اس کے وقت پر استعمال نہ کرنے والا کا اس قدر بھیانک حشر ہوتا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہی فلیور ہے، اس فلیور کو 24 سے 36 گھنٹے میں ہر حال میں لینا پڑتا ہے، تھامسن میکلین نے کہا۔ چلو میں تمہاری ہر بات پر یقین کر لیتا ہوں، ڈائمنڈ لائٹ تمہاری ایجاد ہے اور تمہارے اس فارمولے کو چوری کر لیا گیا ہے،
तुम्हारा रेड क्लब तबाह हो गया है और तुम्हारे दूसरे ठिकानों पर भी कब्जा कर लिया गया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने काफिस्तान में नारका जंगलों में ये हेडक्वार्टर क्यों बना रखा है। तुम्हारा इतना बड़ा सेटअप था। इस सेटअप के जरिए तुम पाकिस्तान में कब्जा करने वालों के खिलाफ काम कर सकते थे। इन लोगों से तुमने सिर्फ कब्जा वापस हासिल कर सकते थे, बल्कि अपना फॉर्मूला भी हासिल कर सकते थे। लेकिन तुम दबा कर काफिलिस्तान आ गए और मुझे भी साथ ले आए। क्यों? फिर तुमने ये मालूम करने की भी कोशिश नहीं की तुम्हारे सेटअप पर किसने कब्जा किया है और तुम्हारा रेड क्लब किसने तबाह किया है। मुझे तुम्हारी जात पर शक था। मैं यही समझ रहा था कि जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ लाकर मैं तुम्हारी जुबान खुलवाना चाहता था, और अगर वाकई इस सारे मामला में तुम्हारा हाथ होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे जरिए अपना सारा सेटअप वापस हासिल कर सकता था। थॉमसन मैकलेन ने कहा। बात कुछ समझ में नहीं आई। सुलेमान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं आई तो मैं क्या करूं? थॉमसन मैकलेन ने मुंह बनाकर कहा। इसी लम्हे एक जोरदार झटका लगा और कमरा इसकी भयानक और दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। सुलेमान ने सबसे कम पावर वाला बटन प्रेस कर दिया था। उसी में यकलख्त बरकी रूह दौड़ गई और थॉमसन मैकलेन के मुंह से ना रुकने वाला चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। सुलेमान ने फौरन बटन से अंगूठा हटा लिया। थॉमसन मैकलेन को जोरदार झटके लग रहे थे। चंद लम्हे वो कुर्सी पर बुरी तरह तड़पता और चीखता रहा, फिर इसकी चीखें कम होने लगीं। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, जबकि इसका चेहरा जर्द हो गया था। तब तक तुम थॉमसन मैकलेन ने सुलेमान की तरफ देखकर हकलाते हुए इंतहाई नफरत भरे अंदाज में कहा। मैंने अभी हल्का शॉक लगाया है। अब बोलो, बोलोगे या फिर मैं दूसरा बटन प्रेस करूं? सच। मैंने सच ही बताया है, थॉमसन मैकलेन ने कांपते हुए लहजे में कहा। अधूरा सच बताया है तुमने। मैं सारा सच जानना चाहता हूँ। कौन सा सारा सच? थॉमसन मैकलेन ने कहा। नारगा के जंगलों में इस हेडक्वार्टर का क्या मतलब है? क्या होता है इस हेडक्वार्टर में? ये मेरा आर्जी हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान में खतरे की सूरत में मैं भागकर यहाँ आ सकता था, ताकि मैं अपनी जानो माल महफूज रख सकूं। थॉमसन मैकलेन ने कहा। क्या काफिस्तान में भी तुम्हारा डायमंड लाइट फ्लेवर दस्तयाब है? हाँ, पाकिस्तान में तो मैंने हाल ही में ये फ्लेवर मुतारिफ कराया था, जबकि काफिस्तान में ये फ्लेवर पिछले 1 साल से चल रहा है। थॉमसन मैकलेन ने कहा। और ये डायमंड लाइट इसी हेडक्वार्टर में तैयार होता है? हाँ, थॉमसन मैकलेन ने झिझकते हुए कहा। डायमंड फ्लेवर अब काफिस्तान में कहाँ कहाँ दस्तयाब है, ये मैं नहीं बता सकता। यहाँ का तमाम इंतजाम मेरे नंबर 2 सावंत के पास है। वही यहाँ का कंट्रोलर है और सप्लाई फराहम करता है। सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है इसके बारे में भी वही जानता है, थॉमसन मैकलेन ने कहा। क्या काफिस्तान में डायमंड लाइट आम लोग इस्तेमाल करते हैं, या पकेशिया की तरह ये मखसूस तबकात तक ही महदूद है? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? थॉमसन मैकलेन ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा इससे पूछा। मैं तुमसे ये हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा डायमंड लाइट फ्लेवर बनाने का असल मकसद क्या है। इस फ्लेवर से मेरा दौलत हासिल करने के सिवा और कोई मकसद नहीं है, थॉमसन मैकलेन ने कहा। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और, सुलेमान ने कहा। क्या मतलब? थॉमसन मैकलेन ने चौंक कर कहा। डायमंड लाइट के जरिए तुम कोई खास मकसद हासिल करना चाहते हो। वो मकसद क्या है ये तुम मुझे बताओगे, सुलेमान ने कहा। मैंने कहा ना, दौलत के हसूल के सिवा मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, समझे तुम? थॉमसन मैकलेन ने घुरा कर कहा। तो सुलेमान ने इसके लहजे में खोखलापन साफ महसूस कर लिया था। बता दो, वरना, सुलेमान ने रिमोट कंट्रोल के दूसरे बटन पर उंगली रखते हुए कहा। बब बब बता तो रहा हूँ, पप पप प्लीज बटन मत प्रेस करना, मैं मर जाऊंगा। 100 वॉट के बटन पर उंगली देखकर थॉमसन मैकलेन ने हकलाते हुए कहा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इसके बाद जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अपनी जान बचाना चाहते हो या नहीं, खुद सोच लो। ओह ओह, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? थॉमसन मैकलेन ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। सच्चाई। ओह, मगर, थॉमसन मैकलेन ने कहा। 1, 2, सुलेमान ने गिनती शुरू करते हुए कहा। तो थॉमसन मैकलेन का रंग और ज्यादा जर्द हो गया। रुको रुको, गिनती मत गिनो, मैं बताता हूँ, थॉमसन मैकलेन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तो सुलेमान के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। बोलो। डायमंड लाइट मेरी इजाद नहीं है, थॉमसन मैकलेन ने लड़ते हुए कहा। तुम्हारी इजाद नहीं है तो फिर से किसने बनाया है और क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने जबान खोली तब तो, थॉमसन मैकलेन ने हिकलाते हुए कहा। और इसकी हिकलाहट देखकर सुलेमान हैरान रह गया। अभी चंद लम्हे कबल वो इससे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, और अब वो इस कदर खौफजदा हो रहा था जैसे वो शदीद खतरे में हो। जबान खोली तो क्या हो जाएगा, बोलो। वो थॉमसन मैकलेन ने कहा।
اسی لمحے اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ تھا الیکٹرک چیئر پر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ سلیمان نے دیکھا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول کی طرف دیکھا، لیکن اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن نہیں دبایا تھا۔ اس کے باوجود تھامسن میکلین کرسی پر یوں تڑپ رہا تھا جیسے کرسی میں بھر کی روح دوڑ گئی ہو اور تھامسن میکلین کی جان نکلی جا رہی ہو۔ تھامسن میکلین کے حلق سے نکلنے والی چیخیں بے حد بھیانک تھیں۔ اسے زور زور سے جھٹکے لگ رہے تھے اور اس کا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے ایک آخری جھٹکا لگا اور وہ ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے بھگ کی آواز کے ساتھ اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ دیکھ کر سلیمان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھامسن میکلین لوہے کی کرسی پر یوں جل رہا تھا جیسے اس پر پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہو۔ چند لمحوں میں کمرہ انسانی گوشت جلنے کی سڑان سے بھر گیا اور سلیمان نے حیرت زدہ انداز میں ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن پریس ہی نہیں کیا تھا۔ پھر کرسی میں کرنٹ کیسے آ گیا، اور وہ بھی اس قدر تیز کرنٹ جس نے تھامسن میکلین کے جسم میں آگ لگا دی تھی۔ ابھی وہ حیرت سے آگ میں جلتے ہوئے تھامسن میکلین کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے قلب میں زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ بوکھلا کر پلٹا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ دروازے سے 8-10 مسلح افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان مسلح افراد نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہن رکھے تھے۔ اندر آتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے سلیمان کی طرف بڑھے اور انہوں نے سلیمان کو گھیر کر مشین گنیں اس پر تان لی۔ عمران نے ماسٹر کی سے لاک کھولا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے دوسری طرف سٹنگ روم دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اطمینان بھرے انداز میں راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ صفدر اور جولیا تھے، جبکہ تنویر عمران کی ہدایت پر دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ احتیاط سے یہاں کی ایک ایک چیز چیک کرو، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں یہاں کوئی نہ کوئی کلو ضرور مل جائے گا، عمران نے کہا۔ اوکے، جولیا نے کہا۔ اس نے صفدر کو سامنے والے کمرے کی طرف جانے کے لیے اشارہ کیا اور خود سٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ عمران دائیں طرف موجود ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ بیڈ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ یہاں چھوٹے سائز کے 2 بیڈ رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں دائیں طرف دیوار کے پاس صوفے اور 2 کرسیاں بھی تھیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ ایک وارڈروب تھا۔ عمران نے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وارڈروب کھولا۔ وارڈروب میں مردانہ کپڑے اور ضرورت کا سامان تھا۔ ایک خانے میں عمران کو براؤن رنگ کا ایک بریف کیس دکھائی دیا۔ عمران نے کپڑوں پر ہاتھ مار کر انہیں مخصوص انداز میں چیک کیا اور پھر بریف کیس اٹھا لیا۔ بریف کیس زیادہ وزنی نہیں تھا۔ عمران اسے لے کر سامنے صوفوں کی طرف آ گیا۔ اس نے بریف کیس صوفے کے پاس پڑی ہوئی میز پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ بریف کیس لاک تھا۔ عمران نے ایک بار پھر جیب سے مڑا ہوا تار نکالا اور اس سے بریف کیس کے لاک کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بریف کیس کے دونوں لاک کھل گئے۔ عمران نے بریف کیس کھول لیا۔ بریف کیس میں موجود سامان دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ بریف کیس میں ڈائمنڈ لائٹ فلیور کے 4 سیلڈ پیکٹ تھے۔ ایک مشین پسٹل، سائلنسر اور میک اپ کا مخصوص سامان تھا۔ اس کے علاوہ بریف کیس میں فالتو میگزین اور بلیٹس کی چند ڈبیاں پڑی تھیں۔ عمران نے ساری چیزیں نکال کر ایک طرف رکھیں اور بریف کیس کی سطح پر ہاتھ مارنے لگا۔ اسی لمحے جولیا اور صفدر بھی اندر آ گئے۔ کچھ ملا؟ جولیا نے عمران کو بریف کیس کھول کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران نے جواب دینے کی بجائے بریف کیس کے ایک کونے میں بھاڑ سا محسوس کر کے اسے پریس کیا تو بریف کیس کی درمیانی سطح کسی خودکار سسٹم کے تحت خود بخود کھلتی چلی گئی۔ وہاں ایک خانہ سا بن گیا تھا۔ عمران نے خانے میں ہاتھ ڈالا تو اس خانے میں کچھ محسوس ہوا۔ اس نے خانے سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ بٹ لفافے میں کیا ہے یہ تو شاید میرے فرشتے بھی نہ جانتے ہوں گے۔ کہو تو کھول کر دیکھ لوں، عمران نے مخصوص انداز میں کہا۔ کھولو، جولیا نے کہا۔ جو حکم ایکسٹونی صاحبہ، عمران نے کہا اور ایکسٹونی پر صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ ایکسٹونی کیا ہوتا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا ہے نہیں، ہوتی ہے۔ ہمارا چیف ایکسٹو ہے اور جولیا ہماری ڈپٹی چیف ہے۔ اگر چیف ایکسٹو ہو سکتا ہے تو جولیا ایکسٹونی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمران نے لفافہ کھول کر اس میں 2 انگلیاں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، فی الحال دیکھو اس لفافے میں کیا ہے، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ 2 تصویریں معلوم ہو رہی ہیں، عمران نے لفافے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے اندر سے انگلیاں نہیں نکالی تھیں۔ تو نکالو باہر، دیکھیں کون سی تصویریں ہیں۔ تم آنکھیں بند کر لو، عمران نے کہا۔ آنکھیں بند کر لوں؟ کیوں؟ ان غیر ملکیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نہ جانا کون سی تصویریں لیے پھرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی ویسی تصویریں ہوں اور خواہ مخواہ ہمیں شرم آ جائے۔
ओह! फ़ज़ूल बकवास करने के सिवा तुम जानते ही क्या हो? जूलिया ने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया और इमरान ने मुस्कुराते हुए लिफ़ाफ़े से तस्वीरें निकाल लीं। एक तस्वीर एक नौजवान लड़की की थी, जबकि दूसरी एक लड़की की जिसके नक़ूश मकामी थे। लड़की और लड़का हम उम्र मालूम हो रहे थे। दोनों ने लिबास सलीके से पहन रखे थे और शक्ल-ओ-सूरत से खाते-पीने घराने के मालूम हो रहे थे। लड़की मासूम और शरीफुल नफ्स मालूम हो रही थी, जबकि नौजवान की आंखों में मक्कारी और अयारी साफ दिखाई दे रही थी।